دوستو، سلام مسنون۔ اب آپ اردو میں خبریں سنیے گا۔ آپ تو جانتے ہیں کہ ہمارے دیش میں بہت سی خبریں ہیں، مگر آگے آگے رہنے والی خبریں دو ہیں۔ ایک ہے کرونا وائرس اور دوسرا ہے کسانوں کا معاملہ۔ جہاں تک کرونا وائرس کا سوال ہے، ابھی وہ پوری طرح سے ختم نہیں ہوا ہے، اور چنئی میں IIT مدراس میں بھی لگ بھگ 180 اسٹوڈنٹس کو ہو گیا ہے۔ وہ لوگ آئسولیشن میں ہیں، پھر انہیں ٹیسٹ کریں گے، یہ کہا گیا ہے۔ مگر IIT مدراس کا کرونا وائرس کوئمیڈو مارکیٹ کی وائرس کی طرح ہر جگہ نہیں پھیلے گا، کیونکہ ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ یہ لوگ بالکل احتیاط برتتے ہیں جو IIT مدراس میں رہتے ہیں وہ، اور ان سے اور جگہوں پر یہ وبا پھیلنے کا خطرہ یا تو بہت کم ہے یا نہیں ہے۔ اور رہا کسانوں کا معاملہ، اس سے بھی آپ واقف ہیں۔ دہلی کے قریب کسانوں کی تنظیموں کی طرف سے ایک مظاہرہ ہو رہا ہے چند دنوں سے، اور کسان ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ 3 زرعی قوانین جو کہ مرکزی حکومت نے پاس کیے ہیں انہیں واپس لے لیا جائے۔ اب کئی دن ہو گئے ان کی تنظیموں کی طرف سے شدت بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ معاملہ سپریم کورٹ تک بھی پہنچ گیا ہے۔ سپریم کورٹ کا کہنا یہ ہے کہ مرکزی حکومت اس وقت ان قوانین کو فوری طور پر عمل میں لا رہا ہے، اور سپریم کورٹ کسانوں سے کہتی ہے کہ وہ ایسا مظاہرہ کریں جس سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی خطرہ نہ ہو۔ اس کی ضرورت ہے۔ اسی وقت ہمارے دیش کے وزیر اعظم نریندر مودی جی کا بھی ایک ٹویٹ آیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی جی نے اس ٹویٹ میں لکھا ہے کہ وزیر زراعت نریندر تومر جی نے کسان بھائی بہنوں کو خط لکھ کر اپنے جذبات ظاہر کیے ہیں۔ ایک پرخلوص گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے۔ سبھی انّداتاؤں سے میری گزارش ہے کہ وہ اسے ضرور پڑھیں۔ ملک کے باشندوں سے بھی مودی جی نے گزارش کی ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ صحیح بات لوگوں تک پہنچے۔ وزیر زراعت نریندر سنگھ تومر نے کسانوں سے بغیر کسی کے بہکاوے کے حقائق کی بنیاد پر زرعی اصلاحات کے قوانین پر غور کرنے کی درخواست کی ہے۔ مسٹر تومر نے جمعرات کے روز کاشتکاروں کے نام جاری خط میں کہا کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ کسان کے ہر شکوک و شبہات کو دور کرے۔ ہم اس ذمہ داری سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے اور کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی جی کی سربراہی میں سب کا ساتھ سب کا وکاس کے فارمولے کے بعد حکومت نے بلا تفریق ہر کسی کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ پچھلے 6 سال کی تاریخ میں اس کی گواہ ملتی ہے۔ وزیر زراعت نے کہا کہ کسانوں کے مفاد میں کی جانے والی یہ اصلاحات ہندوستانی زراعت میں ایک نئے باب کی بنیاد بنے گی، ملک کے کسانوں کو مزید آزاد اور با اختیار بنائیں گے۔ ان زرعی اصلاحات کی توانائی سے ہم ملک کے زراعت کو خوشحال بنائیں گے۔ مسٹر تومر نے کہا کہ وہ زرعی اصلاحات کے سلسلے میں پچھلے کچھ دنوں سے کسانوں سے مستقل رابطے میں ہیں۔ ملک کے کئی کسان تنظیموں سے بات چیت ہوئی ہے۔ بہت ساری کسان
انجمنوں نے زرعی اصلاحات کے ان قوانین کا خیر مقدم کیا ہے یا وہ ان کا خیر مقدم کرتے ہیں، وہ اس سے بہت خوش ہیں۔ کسانوں میں ایک نئی امید پیدا ہو گئی ہے۔ ملک کے مختلف علاقوں سے آنے والے ایسے کسانوں کی مثالیں بھی موجود ہیں جنہوں نے نئے زرعی قوانین سے فائدہ اٹھانا شروع کیا ہے، لیکن ان زرعی اصلاحات کے قوانین کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ کچھ کسان تنظیموں نے اس کے بارے میں ایک الجھن پیدا کر دی ہے۔ وزیر زراعت کی حیثیت سے میرا فرض ہے کہ ہر کسان کی الجھن کو دور کروں۔ وزیر زراعت نے یہ بھی کہا کہ وزیر زراعت ہونے کے ناطے یہ میرے لیے بڑے اطمینان کی بات ہے کہ نیا قانون نافذ ہونے کے بعد اس بار ایم ایس پی میں سرکاری خریداری کے تمام سابقہ ریکارڈ توڑ دیے گئے ہیں۔ کچھ لوگ کاشتکاروں سے جھوٹ بول رہے ہیں کہ کم سے کم سپورٹ قیمت پر خریداری روک دی جائے گی۔ حکومت کبھی ایسا نہیں ہونے دے گی۔ اسی وقت سپریم کورٹ نے بھی کل کہا ہے کہ کسان احتجاج کا طریقہ بدلیں۔ مظاہرے سے جان کو خطرہ نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ سماعت ہونے تک مرکزی قانون کو عمل میں لانے کا بھروسہ دلائیں۔ یہ باتیں سپریم کورٹ سے کہی گئی ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ آئندہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کسانوں کے مظاہرے کے سلسلے میں کیا آتا ہے اور کسانوں کا یہ معاملہ کس طرح حل ہوتا ہے، یہ دیکھنے کی بات ہے۔ عوام تو یہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد کسانوں کا معاملہ حل ہو اور ہمارا ملک خوشحال بنے، آگے بڑھے، کیونکہ کسانوں سے جو فائدہ ملک کو ہو رہا ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ اس میں کسی طرح کی رکاوٹ نہ پیدا ہو، نہ کسانوں کو رکاوٹ پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور نہ حکومتوں کو۔ سب مل کر اس کام کو انجام دیں اور کسانوں کو فائدہ پہنچائیں۔ کسانوں کا فائدہ ہم سب کا فائدہ ہے، ہمارے ملک کا فائدہ ہے۔ اس پر سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ کا یہ بھائی اجازت چاہتا ہے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔